السلام علیکم لسنرز، ویلکم کرتے ہیں آپ کو چینل میں جس کا نام ہے اردو آڈیو ناول رائل اسٹوڈیوز 777۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، یہ بالکل فری ہے اور اس سے آپ کو ہماری آنے والی ویڈیوز کی انفارمیشنز ملتی رہیں گی۔ شکریہ۔ آج جو ناول میں آپ کے لیے پڑھنے جا رہی ہوں اس کا نام ہے بندھن اور اس کی رائٹر ہے ماہی شاہ ہبا شاہ۔ یونیورسٹی سے واپس آتے ہوئے رستے میں گاڑی خراب ہوئی۔ اندر سے ایک بوڑھا آدمی باہر نکلا۔ حورم بی بی، گاڑی خراب ہو گئی ہے، میں نے کال کر دی ہے، میکینک آتا ہی ہوگا۔ حورم نے اپنی سیاہ چادر کو اپنے چہرے پہ ٹھیک کیا اور گہری سیاہ آنکھوں سے ادھر ادھر دیکھا۔ اس سے زیادہ لوگوں میں بے چینی ہوئی تھی۔ ماجد انکل، آپ گاڑی ٹھیک کروا لیں، میں اکیلی ہی گھر چلی جاتی ہوں، پاس ہی تو ہے گھر اب۔ لیکن بی بی صاحب غصہ کریں گے۔ اوہو انکل، میں بابا کو سمجھا دوں گی۔ ٹھیک ہے بیٹا، لیکن دھیان سے جائیے گا۔ وہ ان کو مطمئن کرتی اکیلی ہی چلنے لگی۔ ابھی وہ تھوڑی دور ہی گئی تھی کہ پیچھے کچھ لڑکوں نے آوازیں دی۔ ارے وہ دیکھو، حسینہ جا رہی ہے۔ ہاں ہاں، ارے اتنی حسن کہاں لے کے اکیلی جا رہی ہو؟ حرم کی آنکھوں میں آنسو آئے تھے۔ وہ پلٹی تھی، اس کی کالی سی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر وہ لڑکے ہنسے تھے۔ اس کے ہاتھ پاؤں کپ کپا رہے تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے پکڑتے، وہ تیز تیز بھاگنے لگی جب تک گھر نہیں آ گیا۔ گھر کے باہر کھڑے ہوتے ہوئے وہ گہری گہری سانسیں لینے لگی۔ بھاگنے کی وجہ سے اس کی دھڑکن تیز ہوئی تھی، آنکھوں سے آنسو پانی کی طرح نکل رہے تھے۔ خود کو ریلیکس کرتے وہ گھر میں داخل ہوئی تو سامنے ہی اپنی ماما نظر آ گئی۔ کیا ہوا حرم بیٹا، رو کیوں رہی ہو؟ کچھ نہیں ماما، وہ بس کچھ کہے بغیر کمرے میں بھاگی تھی۔ آتے اس نے اپنا آپ شیشے میں دیکھا تھا۔ سانولی رنگت، کالی گہری آنکھیں اور ناک میں چھوٹی سی لونگ پہنی ہوئی پتلے ہونٹ تو وہ خوبصورت نہ سے ہی پرکشش تھی، لیکن زمانے والے بس اس کی سانولی رنگت کا مذاق اڑاتے تھے۔ کیوں میں ہی کیوں ایسی؟ اس نے اپنی آنسو صاف کرتے ہوئے کہا تھا۔ وہ دعا بھی تو اللہ جی اتنی پیاری ہے نا، تو مجھے کیوں ایسا بنایا؟ پھر سے لوگوں کے مذاق اڑانے کی وجہ سے اللہ سے شکوہ کر رہی تھی۔ دعا بھاگتے ہوئے اس کے کمرے میں آئی تھی۔ آپی، حرم نے جلدی سے اپنے آنسو صاف کیے تھے۔ جی کیا ہوا میری جان؟ حرم نے اپنی 10 سال چھوٹی بہن کو دیکھا جو بے حد سفید، خوبصورت، گلابی رنگت، گلابی ہونٹ، نیلی آنکھیں، جو بھی کوئی اسے دیکھتا تھا دیکھتا ہی رہ جاتا تھا، اور پھر سے احساس کمتری میں چلی گئی تھی۔ آپی آپ رو رہی تھی، کیا ہوا؟ آپ کی آنکھیں اتنی سوجی ہوئی کیوں ہیں آپی؟ نہیں گڑیا، میں نہیں رو رہی تھی، بس ٹھیک ہو گئی ہوں نا اسی لیے، بس تھک گئی ہوں نا اسی لیے۔ دعا جتنی شرارتی تھی اتنی ہی ڈرپوک تھی، اور حرم تو بیچاری بہت مضبوط، لیکن کبھی کبھی لوگوں کی باتیں، لوگوں کے تانے سننے کو ملتے تو وہ بس بے بس ہو جاتی تھی، ٹوٹ جاتی تھی، پھر بھی سب کے سامنے مضبوط بننے کی کوشش کرتی رہتی تھی۔ گھر میں سب اس سے پیار کرتے ہیں، لیکن باہر کے لوگ باتیں کرنے سے باز نہیں آتے۔ اوکے آپی، آپ ریسٹ کریں، پھر ہم رات کو باہر جائیں گے دانش بھائی کے ساتھ۔ دانش کے نام پر حرم کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی جو کہ دعا دیکھ نہیں سکی تھی۔ ٹھیک ہے میری جان۔ ابھی دعا بیچاری حرم کے کمرے سے نکلی ہی تھی کہ اس کی ٹکر بالاج سے ہوئی جو اپنے کمرے کی طرف جا رہا تھا۔ دعا کا سر بری طرح بالاج کے بھاری جسم کے ساتھ لگا تھا۔ اف اللہ، میں مر گئی۔ وہ بیچاری اپنا سر پکڑ کے بیٹھ گئی تھی۔ جب سامنے دیکھا تو بالاج کو دیکھ کے اس کی سٹی گم ہو گئی تھی۔ بالاج بھائی، آپ، وہ اٹھتے ہوئے بولی تھی۔ بھائی کہنے پر بالاج کے ماتھے پر بل پڑے تھے، لیکن بالاج تو اس معصوم کی نیلی آنکھوں میں اپنے آپ کو ڈوبتا ہوا محسوس کرتا تھا۔ اندھی ہو، دھیان سے چلا نہیں جاتا، وہ غصے سے بولا تھا۔ وہ بالاج بھائی، غلطی ہو گئی۔ ٹھیک ہے جاؤ، وہ ضبط کرتا ہوا بولا تو وہ بھی بھاگی تھی۔ اف، اس کو دیکھ کر کیا ہو جاتا ہے؟ مجھ سے 12 سال چھوٹی ہے، لیکن اس دل کا کیا کروں جو اسے دیکھ کر دھڑکنا بھول جاتا ہے۔ وہ اس کو رستے میں دیکھتا ہوا بولا جہاں سے دعا گئی تھی۔ دعا کمرے میں گئی تو سکون کا سانس لیا تھا۔ اف، جلاد کیا ڈراتے ہیں اپنی آنکھوں سے۔ توبہ توبہ، اللہ جی، کیا مجھے ان کی کزن بنانا تھا؟ کوئی سویٹ سا کزن ہوتا تو مجھے بھی مزہ آتا، دانش بھائی جیسے، کتنے اچھے ہیں نا، سارے گھر کی شرارتی لڑکی۔ دعا بس اس جلاد سے ڈرتی تھی جو دعا کو ڈرانے کا ایک موقع بھی ہاتھ سے جانے نہیں دیتا تھا۔ چمکتے سورج کی کرنیں خان ویلا کی دیواروں پر پڑی تھی۔ گھڑی شام کے 5 کا وقت بجا رہی تھی۔ سڑک پر
ٹریفک جام تھا اور اس ٹریفک میں پھنسا دانش جو کہ جی بھر کے اکتایا ہوا تھا۔ اس ٹریفک سے اسے جلدی جلدی گھر پہنچنا تھا۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد ٹریفک کم ہوئی تو وہ بھی گاڑی بھگا گیا تھا۔ خان پیلس میں آتے ہی اس نے سکون کا سانس لیا تھا اور جلدی سے کمرے میں گیا تھا۔ ہر طرف اسے کپڑے پھیلے دیکھ کر وہ حیران ہوا تھا۔ دعا جو اس کے کبرڈ میں گھسی تھی اس کا ایک ایک کپڑا باہر پھینک رہی تھی۔ ارے دعا، وہ چیخا تھا۔ دانش جتنا صفائی پسند تھا اتنے ہی دعا اس کے کمرے میں گند پھیلایا ہوا تھا۔ دانش کے چیخنے پر دعا کی بھی چیخیں نکلی تھی۔ ارے دھیان سے دعا، کیا کر رہی ہو؟ یہ کیا حال کیا ہے میرے کمرے کا؟ دانش بھائی، مجھے آپ کی کوئی پیاری سی شرٹ چاہیے تھی۔ شرٹ؟ لیکن کیوں؟ دانش بھائی، میرا دل کر رہا ہے آپ کی شرٹ پہن کر میں ویڈیو بناؤں۔ آپ کو تو پتا ہے کہ مجھے کتنا شوق ہے۔ لیکن دعا، میں آتا تو تمہیں دے دیتا نا۔ یہ کیا حال کر دیا ہے؟ دانش بھائی، مجھ سے صبر نہیں ہو رہا تھا اب آپ مجھے ڈانٹیں گے کیا؟ وہ اپنی نیلی آنکھوں میں مصنوعی آنسو لاتے ہوئے بولی تھی۔ ارے نہیں دعا، میں بھلا اپنی شہزادی کو کیوں ڈانٹوں گا؟ چلو پیچھے ہو، میں دیتا ہوں تمہیں شرٹ۔ دانش نے ایک گہرا سانس کھینچا اور اسے ایک شرٹ نکال کے دی تھی جسے دیکھ کر دعا بہت خوش ہوئی تھی اور خوشی سے باہر نکلی تھی۔ حرم جو دانش کے کمرے میں آ رہی تھی اس کا کمرہ دیکھ کر چکرا گئی تھی۔ دانش نے حرم کی طرف دیکھا۔ شکر ہے حرم، تم آ گئی۔ دیکھو اس دعا کی بچی نے کیا حال کیا ہے کمرے کا۔ اور تمہیں پتہ ہے میں کسی کو اپنے کمرے میں آنے کی اجازت نہیں دیتا۔ شروع سے ہی تم صرف میرا کمرہ صاف کرتی ہو اور سیٹ کرتی ہو۔ کوئی بات نہیں دانش، میں ابھی سیٹ کر دیتی ہوں۔ تھینک یو سو مچ حرم، تم دنیا کے بیسٹ دوست ہو۔ آئی لو یو۔ اس کے آئی لو یو کہنے پر حرم کا دل زوروں سے دھڑکا تھا، لیکن پھر بھی اس کی چہرے کی طرف دیکھا۔ سرخ و سفید رنگت کا چمکتی براؤن آنکھیں، ہلکی سی داڑھی، وہ بھی کسی بھی لڑکی کا خواب ہو سکتا۔ پھر اس نے اپنے ہاتھ کی طرف دیکھا تو مسکرا دی۔ کوئی بات نہیں دانش، میں کر دیتی ہوں۔ تم فریش ہو جاؤ، پھر سب جمع ہوں گے کھانا کھانے کے لیے۔ اوکے، میں ابھی آتا ہوں۔ وہ اس کے ایک ایک کپڑے کو رکھنے کے ساتھ ساتھ اپنے سینے سے لگاتی جیسے دانش کو محسوس کر رہی ہو۔ دانش کے کمرے کی صفائی کر کے وہ نیچے کھانا کھانے بھاگی تھی۔ سب لوگ کھانا کھانے پہنچ گئے تھے۔ یہ ہے خان ویلا جس میں سکندر خان کی فیملی رہتی ہے۔ سکندر خان کے دو بیٹے ہیں، واجد خان اور چھوٹا بیٹا عثمان خان۔ سکندر نے دونوں بیٹوں کی شادی اپنی مرضی سے کی تھی، واجد خان کی بیٹی ساجدہ خان اور عثمان خان کی بیوی زرمین خان۔ واجد خان اور ساجدہ کے دو بیٹے اور ایک بیٹی تھی۔ سب سے بڑا 30 سال کا بالاج خان جو کہ بلا کا خوبصورت، غصہ ہر وقت ناک پہ بیٹھا رہتا تھا، عورت ذات سے نفرت کرنے والا، لیکن اپنی ہنی کی مسکراہٹ پر جان دینے والا خانزادہ۔ اس کے بعد دانش خان 25 سال کا جو کہ خان فیملی کا شرارتی ہنسمکھ لڑکا، اور تیسری بیٹی نوال تھی جو کہ 20 سال کی تھی اور اپنے کھانے کی وجہ سے اس کا جسم تھوڑا بھاری ہو گیا تھا، اس کی وجہ سے سب اس کو موٹو کہتے تھے، لیکن مجال ہے جو اپنا کھانا کم کر دے۔ اس کے بعد عثمان کی دو بیٹیاں تھیں، سب سے بڑی 30 سال کی حرم جو بلاج کی ہم عمر تھی اور اپنے سامنے پن کی وجہ سے لوگوں کی باتیں برداشت کرتی رہتی تھی۔ کئی دفعہ اس کے رشتے دیکھنے والے آتے تھے اور منع کر جاتے تھے، جس کی وجہ سے اس کی عمر بڑھتی جا رہی تھی۔ اس کے بعد آتی ہے گھر کی سب سے شرارتی لڑکی اور بالاج خان سے ڈرنے والی دعا، نیلی آنکھوں والی گڑیا، سب کی آنکھوں کا تارا جو کہ 17 سال کی تھی اور 5 مہینے بعد 18 کا ہو جانا تھا۔ سب ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر کھانا کھا رہے تھے۔ بالاج بیٹا، آپ کا آفس کیسا ہے؟ بالکل ٹھیک جا رہا ہے پاپا۔ ساجدہ بیگم نے اپنے خوبرو بیٹے کو دیکھا تھا جس کی زندگی میں ایک غلطی نے اسے کہاں سے کہاں لا کے کھڑا کیا تھا، سنجیدہ سا ہو گیا تھا۔ دانش، آپ کی یونیورسٹی کیسی جا رہی ہے؟ پاپا ایک دم فٹ، وہ خوش ہوتے ہوئے بولا تھا۔ گڈ، آپ سے ہمیں یہی امید ہے۔ پاپا، جی بیٹا بولو۔ پاپا، آج مجھے شاپنگ کرنے جانا ہے تو مجھے پیسے چاہیے۔ میری گڑیا کو کتنے پیسے چاہیے؟ پاپا، مجھے آئس کریم کھانی ہے، جوتے لینے ہیں، کپڑے لینے ہیں، اور یہ بال اتنے بڑے ہو گئے ہیں تو وہ بھی کٹوانے ہیں، وہ منہ بناتے ہوئے بولی تھی۔ بال کٹوانے کی بات پر بالاج کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ اس نے خونخوار نظروں سے دعا کی طرف دیکھا تھا۔ دعا نے چور نظروں سے بالاج کی طرف دیکھا تھا جو اسے دیکھ رہا تھا۔ دعا نے تھوک نگلتے ہوئے پاپا کی طرف دیکھا۔ نہیں پاپا، بال نہیں کٹوانا۔ وہ ہلکا سا منمنائی تھی، جبکہ بالاج کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی جو کسی نے نوٹ نہیں کی تھی۔
بیٹا جتنے آپ کو چاہیے ماما سے لے لینا۔ آئی لو یو پاپا۔ وہ فوراً سے اٹھی اور عثمان کے گلے لگی تھی۔ آئی لو یو ٹو بیٹا۔ دعا ایک نظر بالاش کو دیکھ کر سیڑھیاں چڑھنے منہ بنا کر کمرے میں چلی گئی تھی۔ بابا میں بھی یونیورسٹی جا رہی ہوں، آپ مجھے ڈراپ کر دیں۔ بیٹا مجھے آج ایک ضروری میٹنگ میں جانا ہے، آپ کو دانش ڈراپ کر دے گا۔ دانش کے نام سے حرم کا دل زوروں سے دھڑکا تھا۔ جی جی چھوٹے پاپا، میں حرم کو ڈراپ کر دوں گا۔ چلو حرم جلدی سے بیگ لے آؤ۔ اوکے میں لے کے آتی ہوں، تم باہر ویٹ کرو۔ حرم ایک کوئی یونیورسٹی میں ٹیچر تھی، اس کے اسٹوڈنٹ اس کی بہت عزت کرتے تھے، لیکن ان میں سے ایک ایسا اسٹوڈنٹ تھا جو کہ بہت خوبصورت تھا۔ اسے اپنی خوبصورتی پر ناز تھا۔ کئی لڑکیاں اسے اپنا کرش مانتی تھی، اس کے آگے پیچھے گھومتی تھی، لیکن وہ کسی کو گھاس نہیں ڈالتا تھا۔ کلاس کا آوارہ لڑکا تھا جسے پڑھائی سے کوئی مطلب نہیں تھا۔ امیر زادہ اہم ملک جو کہ بہت بگڑا ہوا تھا اور ہمیشہ حرم کے سامنے بن کا مذاق بناتا تھا۔ کھڑوس پتہ نہیں اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں، اتنے لمبے بال میں کیسے سنبھالوں؟ اف، ایک دیکھتے بھی ایسے ہیں جیسے کچا چبا جائیں گے۔ پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے میرے ساتھ انہیں۔ کبھی حرم آپی کو تو نہیں ڈانٹا، سارا غصہ مجھ پہ ہی نکالتے ہیں۔ اور بیزاریت سے بیڈ پہ بیٹھی کالج جانے کے لیے تیار ہو رہی تھی۔ بالاج کا تو دل تھا کہ وہ اپنی بہن کے پاس جائے اور اس پر غصہ کرے کہ اس کی ہمت کیسے ہوئی اپنے بال کٹوانے کی بات کر کے، لیکن اپنا ارادہ ترک کرنے کے بعد میں ٹھیک سے نپٹ لوں گا اپنی ہنی سے بھی۔ اسے میٹنگ پر جانا تھا۔ بہن کہہ دیا، سوری ہنی۔ آج بھی یونیورسٹی پہنچی تھی کہ اسے دور سے ہی طاہم نظر آیا تھا۔ یقیناً اس کا مذاق اڑانے کے لیے آیا ہوگا۔ وہ اسے دیکھ کر راستہ بدل گئی تھی۔ ارے ہماری حسینہ ٹیچر سے بات تو سنے نا، وہ مذاق اڑانے کے انداز سے بولا تھا۔ حرم نے غصے سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ ڈھیٹ تھا، بہت ڈھیٹ۔ تم اپنے بکواس بند رکھو ورنہ مجبوراً مجھے پرنسپل سے تمہاری شکایت کرنی پڑے گی۔ اچھا، پہلے ہی اتنی دفعہ شکایت کر چکی ہے میری، کچھ حاصل ہوا ہے آپ کو؟ تم بہت بدتمیز ہو طاہم، دفع ہو جاؤ۔ غصے سے پھنکارتی رہی تھی۔ جب تک آپ میرے ساتھ ہیں میری یہ بدتمیزی آپ دیکھیں گی، وہ دانت نکالتے ہوئے بولا تھا۔ حرم مزید کچھ کہے بغیر ہی کلاس میں چلی گئی تھی۔ یار تم کیوں تنگ کرتے ہو؟ اتنی اچھی ٹیچر ہے ہمارے، یار ایسے تنگ کرنے کا الگ ہی مزہ آتا ہے۔ ہاں آج ٹیسٹ نہ آئے تو کلاس میں سے باہر نکال دے گی، تو پہلے کون سا عزت کرتی ہے جو اب بھی بےعزتی کرے گی؟ یار تم کبھی نہیں سدھرو گے نا، طاہم ملک کبھی نہیں سدھر سکتا۔ چلو اب کلاس میں چلیں۔ وہ کلاس میں داخل ہوا تو سب بھی ادب سے کھڑے تھے، لیکن وہ ڈھیٹوں کی طرح پھر اجازت لیے بغیر ہی کلاس میں داخل ہو کر چیئر پر بیٹھ گیا تھا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے طاہم؟ وہ غصے سے بولی تھی۔ میں نے کیا کر دیا حرم ٹیچر؟ اس نے چر کو لمبا کر کے بولا تھا۔ ساری کلاس روز ہی اپنی ٹیچر اور داہم کی بحث کا تماشا دیکھتی تھی۔ میں ادھر کلاس میں بیٹھی ہوئی ہوں، تم میری اجازت کے بغیر یہاں آ کر کیوں بیٹھے ہو؟ تمہیں تمیز نہیں ہے کلاس میں آنے کا؟ ایک تمہیں کوئی مینرز نہیں ہے۔ یہ کیا ہے نا ٹیچر، مجھے عادت نہیں ہے کسی کام کی اجازت لینے کی، تو اب دفع ہو جاؤ کلاس سے۔ یقیناً تم نے ٹیسٹ تیار نہیں کیا ہوگا تو تم جا سکتے ہو۔ ارے ٹیچر اتنی بھی کیا جلدی ہے، کیا پتہ میں نے ٹیسٹ تیار کیا ہو، آپ کا نالائق اسٹوڈنٹ سمجھتی ہے مجھے، وہ منہ بناتے ہوئے بولا تھا۔ ہاں تم ہو بہت نالائق، اسی لیے 2 سال سے فیل ہوتے ہوئے ایک ہی کلاس میں ہو۔ اوہو ٹیچر، وہ تو میں آپ کی وجہ سے ہوں نا، جب تک آپ یہاں ہیں میں آپ کی کلاس میں ہی رہوں گا۔ آپ کو تنگ کیے بغیر میرا گزارا بھی تو نہیں ہوتا۔ وہ مزید اسے بحث کر کے اپنا ٹائم ضائع نہیں کر سکتی تھی، اس لیے چپ کر گئی۔ ٹائم کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی۔ دانش تم کب تک اپنے گھر والوں سے ہماری شادی کی بات کرو گے؟ یار بیا اتنی بھی کیا جلدی ہے، ابھی میرے بڑے بھائی کی شادی ہوگی پھر میری، تو کیا جب تک تمہارے بھائی کی شادی نہیں ہوگی تو مجھے انتظار کرواتے رہو گے، چاہے تمہارا بھائی بڈھا ہو جائے؟ وہ غصے سے بولی تھی۔ یہ کیا بکواس کر رہی ہو بیا، وہ میرے بڑے بھائی ہیں، آئندہ تم نے اس طرح ان کے بارے میں بات کی تو مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا۔ وہ تو دانش کو غصے میں دیکھ کے ہڑبڑا گئی تھی۔ نہیں دانش، آئی ایم سوری، میرا مطلب یہ نہیں تھا، تمہیں پتہ ہے میں غریب گھر سے ہوں، تو میرے ابو میرا رشتہ دیکھنے رہے ہیں، اگر میری شادی کہیں اور کر دی تو میں مر جاؤں گی۔ وہ روتے ہوئے
बोली थी। बिया, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, तुम्हें मुझसे कोई नहीं छीन सकता। वो बिया के आंसू देख कर उसका लहजा पल भर में उड़नछू हो गया था। बिया बिया चाहे गरीब घर से थी, लेकिन थी वो बेहद खूबसूरत। सुर्ख और सफ़ेद रंगत, गुलाबी होंठ, उसकी खूबसूरती पर ही तो दानिश फिदा हुआ था और बेहद प्यार करता था। और अगर तुम्हारे घर वाले ना माने तो मैं उन्हें मना लूँगा। अगर फिर भी ना माने तो मैं शादी करके तुम्हें घर ले जाऊँगा, फिर सबको तुम्हें कबूल करना पड़ेगा। थैंक यू दानिश, मुझसे इतना प्यार करने के लिए। थैंक यू सो मच मुझसे प्यार करने के लिए। दोनों एक दूसरे के हाथ को पकड़े हुए थे। दाहिम घर पहुंचा तो सामने ही उसकी मामा बैठी थी। अस्सलाम वालेकुम मामा। वालेकुम सलाम। मेरा बेटा कैसा है? मैं ठीक हूँ मामा, थक गया हूँ, थोड़ा आराम करना है। जाओ मेरे बेटे, पहले फ्रेश हो जाओ, फिर मैं खाना लगाती हूँ, फिर आराम करना। ओके मामा, प्लीज़ जल्दी करिएगा। ये है अहमद मलिक और तानिया मलिक का इकलौता बेटा दाहिम मलिक, जो कि सारी दुनिया का दौलत का इकलौता वारिस है। तानिया मलिक बेहद खूबसूरत होने के साथ साथ बेहद खूबसूरत भी थी, सीरत भी थी, नेक दिल की खातून। जबकि अहमद मलिक को सिर्फ पैसा, अमीरी और हुस्न, अपना स्टेटस की पड़ी रहती थी। उन्हें सिर्फ खूबसूरती कैश करवाना आता था, तभी तो अपने बेटे को लेकर बहुत बड़ा सोच रहे थे। दुआ बेटा, हुर्रम आपी को कॉल करवा के अभी करो, अभी तक वो आई नहीं। जी मामा, मैं करती हूँ। मामा आपी का कॉल नहीं उठा रही। अरे ज़रमीन, क्यों परेशान होती हो? आ जाएगी, बड़ी समझदार बच्ची है हमारी। अस्सलाम वालेकुम मम्मी जान और ताई जान। तो देखो आ गई ना मेरी बच्ची। साजदा को हुर्रम बहुत पसंद थी। उसका दिल बहुत साफ था, समझदार थी। घर वालों ने कितनी दफ़ा कहा था कि बालाज और हुर्रम की शादी का, लेकिन बालाज कहा करता था कि हुर्रम को बिल्कुल उसकी बहन नवाल की तरह है, वो कैसे शादी करे। हुर्रम भी बालाज को भाई ही मानती थी। दोनों ही राज़ी नहीं थे, फिर भी घर वाले चुप कर गए थे। लेकिन हुर्रम की बढ़ती हुई उम्र और हर रिश्ते को इनकार कर जाना ज़मीन बेगम को अंदर अंदर मार रहा था। आपी आपी, जी मेरी गुड़िया, क्या हुआ? चले ना, बाज़ार चलते हैं। सुबह मैंने पापा से पैसे लिए थे तो मुझे बहुत सारी शॉपिंग करनी है। गुड़िया मैं तो थक गई हूँ, तुम ऐसा करो, बालाज या दानिश को कॉल करो, वो आकर ले जाएंगे। बालाज का नाम सुनकर उसके मुंह का जायका ख़राब हुआ था। आप ही बालाज भाई ने तो मेरी मर्ज़ी की कोई चीज़ लेकर नहीं देते, हमेशा अपनी ही मनमानी करते हैं। तो तुम तो बहुत छोटी हो ना, इसलिए वो तुम्हारी केयर करता है। आप भी मैं छोटी नहीं हूँ, पूरे 5 महीने बाद मैं 18 की हो जाऊँगी। तो भी मेरी गुड़िया अभी 18 की हुई हो ना। आप भी बालाज भाई के साथ मिल जाते हैं ना। जय, मैं नहीं बोलती आपसे। अरे मेरी गुड़िया तो नाराज़ हो गई। चलो आओ चलते हैं। नहीं आप ही, आप थक गई हैं, लेकिन कल पक्का चलेंगे। ओके मेरी जान। दुआ उसका गाल चूम कर भागी थी। पीछे से उसको हुर्रम मुस्कुराई थी। पागल। दानिश घर आया तो सबसे पहले हुर्रम के कमरे में गया था। हुर्रम, हुर्रम तुम क्या कर रही हो? क्या हो गया है? दानिश, मैं पेपर चेक कर रही थी। अच्छा इसे छोड़ो, पहले मेरी बात सुनो। क्या बताऊं? हाँ बताओ, क्या हुआ है? बहुत खुश लग रहे हो। अच्छा सुनो, मैं तुम्हें एक लड़की की तस्वीर दिखाता हूँ, बताओ कैसी है। कौन सी लड़की? हुर्रम के सर पर धमाका हुआ था, जबकि दानिश के चेहरे से मुस्कान गायब ही नहीं हो रही थी। अब मैं जल्दी से मामा पापा को बोलूँगा रिश्ता लेके जाएं। वो तो उसे खुशी से बता रहा था, लेकिन हुर्रम के लिए मरने का ऐलान था। वो जानती थी कि वो उसके ख्वाब नहीं देख सकती, क्योंकि उसे दर्द हुआ था। ये देखो, प्यारी है ना? उसने मोबाइल सामने किया जहाँ बहुत ही प्यारी लड़की की तस्वीर थी। उसने लड़की का सफ़ेद रंग देखा और फिर अपना हाथ देखा और मुस्कुरा दी। हाँ बहुत प्यारी है। लहजा बहुत धीमा था। उसने अपना हाथ पहले दफ़ा एहसास कमतरी में आकर दुपट्टे में छुपाया था। तुम मेरी दोस्त हो ना, मैं चाहता हूँ कि इस घर में सबसे पहले हर खबर तुमको बताऊँ, वरना मेरे पेट में कोई भी बात हजम नहीं होती तुम्हें बताए बगैर। वो खुश होते हुए बोला था। वो इसे बताना चाहती थी कि दानिश पता नहीं कब से, लेकिन मैं तुमको दोस्त से ज़्यादा समझने लगी हूँ। अभी वो बातें कर ही रहे थे कि दानिश की कॉल आ गई थी, जिस पर बिया लिखा हुआ था। हुर्रम की आंखों में आंसू आए थे। और देखो बिया की कॉल, मैं सुन के आता हूँ। पीछे से वो दुख से मुस्कुरा दी थी। दानिश के कमरे से जाने के बाद वो बेख्तियार फूट फूट कर रोई थी और अपने अल्लाह से शिकवा करने लगी थी।
اگلے دن اس کا دل بالکل نہیں کر رہا تھا یونیورسٹی جانے کا، لیکن پھر بھی دل مار کر چلی گئی۔ آج اس کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی، لیکن وہ دل بہلانے کے لیے یونیورسٹی چلی گئی تھی۔ ابھی وہ یونیورسٹی انٹر ہوئی تھی کہ داہم کی گاڑی اس کے پاس آ کے رکی اور سیٹی مارتے ہوئے نیچے اترا تھا۔ خرم اسے اگنور کرتے ہوئے آگے چلنے لگی۔ وہ پہلے ہی دکھی تھی، ساری رات رونے کی وجہ سے اسے ہلکا سا بخار ہو گیا تھا، لیکن وہ پھر بھی آ گئی تھی۔ وہ کلاس میں انٹر ہوئی تو سب نے سلام کیا، لیکن داہم آج بھی سلام کیے بغیر اندر آگے بیٹھا تھا اور پہلے ہی غصے میں تھی تو آج تو پھٹ پڑی۔ داہم، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ دفعہ ہو کلاس سے۔ تمہیں کلاس میں انٹر ہونے کے مینرز نہیں ہے کیا؟ ساری کلاس کو تو جیسے سانپ سونگھ گیا تھا۔ میں پہلے بھی ایسے ہی آتا ہوں خرم ٹیچر۔ وہ لاپرواہی سے کندھا اچکا گیا تھا۔ تم دفعہ ہوتے ہو یا میں چلی جاؤں؟ ٹیچر، کیا آج گھر سے آپ مرچی کھا کے آئی ہیں جو آتے ہی سارا غصہ مجھ پہ نکال رہی ہیں؟ خرم نے اپنے آپ کو کنٹرول کرنا چاہا۔ پہلے ہی اسے بخار تھا، اوپر سے یہ تھا اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ کالے رنگ کا سوٹ پہنے، کالی چادر، کالے گہری آنکھوں میں آنسو کی جھلمل۔ ایک دفعہ تو داہم ہل سا گیا تھا۔ شاید اس نے کبھی کسی کے آنسو دیکھ کر دل میں عجیب سی بے چینی محسوس کی ہو۔ تم نہ جاؤ، میں ہی چلی جاتی ہوں۔ اس نے اپنا بیگ اٹھایا اور چلی گئی تھی۔ یار داہم، تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ لگتا ہے میم کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اس لیے وہ غصہ کر رہی تھی۔ تم نے مزید رلا دیا۔ کیا پتہ گھر میں کوئی پریشانی ہو؟ لیکن داہم کچھ نہ بولا تھا اور چپ چاپ کلاس سے باہر نکلا اور گھر چلا گیا۔ نوال اور دعا کالج سے واپس آ چکی تھی۔ دعا 17 سال کی تھی اور نوال 20 سال کی تھی، اور دونوں ایک ہی کالج میں پڑھتی تھی۔ ماما بھوک لگی ہے، نوال نے آتے ہی اپنی ماما کو آواز دی تھی۔ ہائے اللہ نوال، تم نے بھی ابھی کالج کی واپسی پر برگر کھایا ہے؟ کم کھایا کرو۔ دعا کی بچی، خبردار میرے کھانے پر نظر رکھی تو، ورنہ منہ توڑ دوں گی۔ ارے ارے نوال، دیکھو تو صحیح یار، موٹی ہوتی جا رہی ہو۔ تم سے کون شادی کرے گا؟ تم نے مجھ سے شادی کرنی ہے؟ جس نے مجھ سے شادی کرنی ہے نا، وہ خود ہی کرے گا۔ مجھے اپنے کھانے سے پیار ہے، آئی سمجھ؟ ساجدہ بھی اپنی بیٹی کے زیادہ کھانے سے بہت پریشان تھی۔ ہر ٹائم کچھ نہ کچھ کھاتی ہی رہتی تھی، لیکن مجال ہے جو کبھی اس نے کسی کی مانی ہو۔ بیٹا کم سے کم جم چلی جایا کرو تاکہ زیادہ موٹی نہ ہو۔ ماما مجھ سے نہیں جایا جاتا، میں پتلی ہو گئی تو پیاری نہیں لگوں گی۔ اوہ فیک، تو میں تمہارا کیا کروں؟ ماما آپ کچھ نہ کریں، کوئی نہ کوئی شہزادہ مل ہی جائے گا۔ جیسے تمہاری حرکتیں ہیں نا، شہزادہ نہیں لنگور ہی ملے گا۔ دعا نے بھی اپنی بات کہی تھی۔ چپ کر دعا کی بچی، میں بلاش بھائی کو بتا دوں گی۔ ارے تم بتاؤ اپنے بھائی کو، میں نہیں ڈرتی۔ کس سے نہیں ڈرتی تم دعا؟ پیچھے سے آواز آئی تھی۔ دعا نے تو سانجھ ہی روک لی تھی۔ اس نے چور نظروں سے نوال کو دیکھا تو وہ مسکرا رہی تھی۔ اللہ پوچھے تجھے نوال، اب ادھر ہی منہ کیے کھڑی رہو گی یا مجھ سے بھی بتاؤ گی؟ دعا نے ڈرتے ڈرتے بالاج کی طرف منہ کیا تو اس کی طرف دیکھا جس کی نیلی آنکھوں میں آنسو تھے۔ بالاج بھائی، میں نے کچھ نہیں کہا۔ بالاج پھر سے جھیل سی آنکھوں میں آنسو دے کر کھوسا گیا تھا۔ ابھی تو تم کہہ رہی تھی کہ تم مجھ سے ڈرتی نہیں، تو یہ آنسو کیوں؟ وہ دوبارہ بالاج بھائی، میں مذاق کر رہی تھی نا۔ میری تو آپ کو دیکھ کے سانس رک جاتی ہے۔ جب میں تمہاری دوسرے طریقے سے سانس روکوں گا نا، تب تمہارا کیا ہوگا ہنی؟ وہ بس سوچ کے ہی رہ سکا تھا۔ دعا تو بالاج کو سوچوں میں کھڑا دیکھ کر کمرے میں بھاگی تھی اور نوال کی ہنسی چھوٹی تھی۔ بھائی، کیا آپ بھی ہماری چھوٹی سی دعا کو ڈراتے رہتے ہیں؟ وہ بہت ڈرامے باز ہے، وہ نہیں ڈرتی۔ ہاں ہاں، یہ تو ہے۔ ساجدہ بیگم بھی ہنس پڑی تھی۔ سنیں عثمان، مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ ہاں بیگم بولو، کیا ہوا؟ عثمان، میں اپنی بیٹی حرم کے لیے بہت پریشان ہوں۔ جو ابھی کوئی دیکھنے آتا ہے رشتہ، وہ منع کر جاتا ہے۔ ہم کیا کریں گے؟ بیگم آپ کیوں پریشان ہوتی ہے؟ اللہ نے ہماری بیٹی کا کہیں نہ کہیں تو نصیب لکھا ہوگا نا۔ پریشان مت ہو، میری ایک جانے والے نے ایک رشتہ بتایا تھا، وہ کچھ دنوں میں رشتہ دیکھنے آئیں گی، زمین نے کہا تھا۔ ٹھیک ہے بیگم، بلا لیں، جیسے آپ کی مرضی، لیکن میری بیٹی مضبوط ہے اور میں جانتا ہوں وہ صبر کرے گی۔ حرم بیٹھی اپنے بچپن کی باتیں یاد کر رہی تھی۔ جب پہلی دفعہ اسکول گئی تھی تو کچھ بچے اس کا مذاق بنا رہے تھے۔ جب دانش تھوڑا بڑا ہوا تو وہ ان کا دوست بن گیا تھا۔ حرم، دانش نے اسے پکارا تھا۔ ہاں دانش، تم میری چاچو کی بیٹی ہو نا؟ گندے لوگ تمہارا مذاق اڑاتے ہیں، لیکن میں تمہارا دوست ہوں، کبھی تمہارا مذاق نہیں اڑاؤں گا۔ تم تو مجھے گڑیا جیسی لگتی ہو۔ حرم نے بے اختیار ہی اپنی نظریں اٹھا کر دانش کی طرف دیکھا تھا، پھر ہلکے سے چہرے پہ مسکراہٹ آئی۔ اسے اچھا لگا کہ اس کا گڑیا کہنا، دوست کہنا۔
ایسے ہی مسکراتی رہا کرو، میری دوست ویسے ہی پیاری لگتی ہے۔ خیالوں سے باہر آئی تو اس کے چہرے پہ مسکراہٹ تھی، لیکن صبح والی بات سوچ کر وہ اداس ہو گئی تھی۔ میں کیسے بتاؤں دانش کہ میں تم سے کتنا پیار کرتی ہوں، لیکن تم تو کسی اور سے پیار کرتے ہو۔ میں تو سمجھتی تھی کہ تمہیں ہمیشہ میرے ساتھ رہو گے، لیکن تمہاری خوشی میں ہی میری خوشی ہے۔ رات کو جب دائم سونے کی کوشش کرتا، اس کے سامنے حورم کی آنکھوں کا پانی اس کی روتی ہوئی معصوم آنکھ کے سامنے آ جاتا تھا۔ اف، کیا مصیبت ہے، کیوں بار بار میرے سامنے آ رہی ہیں؟ نہیں، میں مزید اس حورم ٹیچر کے بارے میں نہیں سوچوں گا۔ لیکن اسے اب کہاں نیند آ رہی تھی؟ وہ بیزاریت سے اٹھ کر حورم کے بارے میں سوچنے لگا۔ اگلی صبح دعا کو شاپنگ پر جانا تھا، سو وہ تیار ہو رہی تھی۔ آج دانش کی ڈیوٹی تھی نوال، دعا اور حورم کو شاپنگ پر لے جانے کی۔ دعا نے پینٹ کے اوپر شارٹ بلیک کرتی ڈالی تھی اور گلے مفرور کی طرح سٹرولر ڈالا ہوا تھا، اور لمبے بالوں کی اس نے چھٹیاں بنائی ہوئی تھی جس سے وہ مزید خوبصورت لگ رہی تھی۔ نوال نے کبھی پینٹ شرٹ نہیں پہنی تھی، اس نے کھلا شارٹ فراک پہنا ہوا تھا اور گلے میں دوپٹہ ڈالا ہوا تھا۔ حورم نے پنک رنگ کا سوٹ اور اوپر بلیک چادر ڈالی ہوئی تھی اور آنکھوں میں ہلکا سا کاجل جس سے اس کی گہری کالی آنکھیں واضح ہو رہی تھیں۔ دعا تیار ہو کر باہر نکلی تو اوپر کھڑے بلاج نے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ دعا، وہ اس سے پہلے نکلتی اس کی آواز سے رکی تھی اور پیچھے مڑ کر دیکھا تو سبھی رک گئے تھے۔ انہیں پتا تھا کیوں روکا ہے۔ نوال اور دانش کی ہنسی نکل رہی تھی۔ یہ کیا ڈریس پہنا ہے تم نے؟ اور یہ دوپٹہ گلے میں کیوں ہے؟ یہ سر پر لینے کے لیے ہوتا ہے، کتے کی طرح گلے میں پٹے کی طرح لینے کے لیے نہیں۔ دعا نے ادھر ادھر دیکھا اور اپنے پاپا کو ڈھونڈنے کی کوشش کی، جو کہ یہاں نہیں تھے، ورنہ وہ بلاد سے بچا لیتے۔ ادھر ادھر کیا دیکھ رہی ہو؟ چلو جاؤ کمرے میں، فراک پہن کے جاؤ اور دوپٹہ سر پہ لو۔ بلاج بھائی، میں لیٹ ہو رہی ہوں، وہ منہ بناتے ہوئے بولی تھی۔ دعا، وہ کرختہ انداز میں بولے تھے۔ بلاج بھائی، وہ پیر چٹکتے ہوئے انداز میں کمرے میں چلی گئی تھی۔ سبھی جانتے تھے بلاج دعا کے معاملے میں کتنا پوزیسو ہے۔ سب جانتے تھے کہ وہ گڑیا اسے بچپن سے ہی پسند تھی، اس لیے اس کی کیئر کرتا تھا، اور دعا تو خاص طور پر بلاج کو اپنا دشمن سمجھتی تھی۔ بلاج بھی اس کے پیچھے کمرے میں گیا تو وہ منہ بناتے ہوئے باہر نکل رہی تھی۔ وہ اب کیا سادہ سی بلیک فراک میں تھی اور دوپٹہ بھی آگے گلے میں تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ باہر نکلتی اس کی ٹکر بلاج سے ہوئی تھی۔ بلاج بھائی آپ؟ وہ تو یک ٹک اس کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی سفید رنگت پر بلیک کلر بہت جچ رہا تھا۔ اس کی سفید رنگت مزید چمک رہی تھی۔ وہ آج بے قابو ہو رہا تھا۔ اس نے دعا کو پکڑا اور دیوار کے ساتھ لگا دیا۔ ڈونٹ کال می بردر ہنی۔ دعا اسے عجیب سی نظروں سے دیکھنے لگی تھی۔ بلاج بھائی چھوڑے، مجھے درد ہو رہا ہے۔ اس کے بازو پر بلاج کی گرفت مضبوط ہوئی تھی اور اس کی وجہ سے اسے درد ہوا تھا۔ میں نے کہا مجھے بھائی مت کہو۔ کہ کیوں بھائی نہ کہوں؟ آپ بڑے ہیں مجھ سے۔ اس کی نیلی جھیل سی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ وہ تمہیں بعد میں پتہ چلے گا کہ کیوں بھائی نہیں کہنا۔ کیا مطلب چھوڑے بلاج۔ اس نے اس کا دوپٹہ پکڑا اور اس کے سر پہ دیا تھا۔ میں آئندہ تمہارے سر سے باہر نکلتے ہوئے دوپٹہ اترا ہوا نہ دیکھوں، ورنہ مجھ سے کوئی برا نہ ہوگا۔ یہ بال مجھے بہت پسند ہے اور انہیں دیکھنے کا حق صرف اور صرف میرا ہے ہنی، اور کسی کا نہیں۔ دعا کو آج بلاج سے اور اس کی باتوں سے خوف آ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ پاؤں کانپ رہے تھے، وہ بالکل سن پڑ چکی تھی۔ اس کا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ پہلی دفعہ بلاج اس کے اتنے قریب آیا تھا۔ بلاج ابھی وہ بھائی کہتی تو بلاج نے سخت نظروں سے اس کو دیکھا تھا۔ سب کے سامنے بھائی کہہ لو، لیکن اکیلے میں صرف بلاج۔ لیکن جاؤ، تم لیٹ ہو رہی ہو۔ بلاج تھوڑا پیچھے ہوا تو وہ بھاگتے ہوئے گئی تھی۔ بلاج نے گہرا سانس لے کے اس کی خوشبو کو اپنے اندر اتارا۔ ہنی، بہت جلد اپنے پاس لے آؤں گا، پھر تم کو دور نہیں جانے دوں گا۔ دعا باہر بھاگی تو گاڑی کے پاس جا کر ہی دم لیا۔ اوف اللہ، آج بلاج بھائی کو کیا ہو گیا تھا؟ کیا ہوا دعا، تم ٹھیک تو ہو نا؟ نوال نے پوچھا تھا۔ ہاں میں ٹھیک ہوں، وہ بھاگ کے آئی ہوئی نا، اس لیے سانس چڑھ گیا ہے۔ چلو تم۔ آج یونیورسٹی سے چھٹی تھی، سو داہم بھی اپنے دوستوں کے ساتھ شاپنگ پہ آیا ہوا تھا۔ چاہ کر بھی وہ حورم کی بھیگی ہوئی آنکھیں نہیں بھول پایا تھا۔ وہ بائک سے اترا تو اپنے دوستوں کو کہا کہ تم جاؤ، میں آتا ہوں۔ اس کے دوست اندر چلے گئے تھے۔ دوسری طرف دانش لوگوں میں اترے تھوڑا آگے آئے تو نوال کو یاد ہے اس کا موبائل گاڑی میں رہ گیا تھا۔ اس نے سب کو کہا کہ آپ لوگ جائیں، میں موبائل لے کر آتی ہوں۔ وہ سب
وہ بھی سب لوگ اندر چلے گئے تھے۔ ایک طرف نوال آ رہی تھی اور دوسری طرف داہم۔ دونوں نے ایک دوسرے کے ساتھ دروازے کے ہینڈل پر پکڑا تو دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا تھا۔ نوال تو اتنے خوبصورت لڑکے کو دیکھ کے دنگ رہ گئی تھی اور داہم تو عجیب ہی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ داہم آگے جانے لگا تو نوال بھی آگے بڑھی۔ پہلے میں جاؤں گی، نہیں پہلے میں جاؤں گا، نہیں پہلے میں جاؤں گی، نہیں پہلے میں جاؤں گا، تم سائڈ پر ہو۔ دونوں ایک دوسرے کو دھکے مار مار کر اندر گئے تھے۔ ہاتھی کہی کہ کیا کہا تم نے مجھے؟ ہاتھی کہا؟ لنگور کہی کہ کیا تم نے مجھے لنگور کہا؟ ہاں، کیونکہ تم نے مجھے ہاتھی کہا، کیونکہ تم ہو ہاتھی، تم بھی لنگور کی طرح دکھتے ہو۔ ہاں، ہینڈسم لڑکے تمہیں لنگور نظر آتے ہیں۔ سب لوگ انہی کی لڑائی دیکھ رہے تھے۔ داہم کے دوست اور نوال کے گھر والے بھی آ گئے تھے۔ کیا ہوا نوال؟ خرم جلدی سے نوال کے پاس آئی۔ اس نے بھی داہم کو نہیں دیکھا تھا، لیکن داہم تو خرم کی آواز سن کر ساکت ہوا تھا۔ خرم نے اس کی نیندیں حرام کی ہوئی تھی، اب وہ اس کے سامنے آئی تھی۔ کچھ نہیں خرم، یہ لفنگا لنگور کہی کا مجھے ہاتھی بول رہا ہے۔ خرم نے داہم کی طرف دیکھا تو آنکھیں پھیل گئی تھی۔ تم؟ دانش بھی خرم کے پاس آ گیا تھا۔ خرم، کیا تم اسے جانتی ہو؟ ہاں، دانش میرا اسٹوڈنٹ ہے یہ۔ داہم کو دانش کو خرم کے ساتھ دیکھ کر عجیب لگا تھا۔ داہم کو بغیر کچھ کہے آگے چلا گیا تھا۔ خرم کو بہت عجیب لگا، جو کچھ بولا نہیں لیکن کندھے اچکا دیے۔ نوال، چلو بس کرو۔ نہیں خرم، اسے مجھے سوری کہنا چاہیے تھا۔ ارادہ چھوڑو۔ ارے چھوڑو نا، پھر خرم کی فیورٹ آئس کریم بھی کھائیں گے۔ نوال بھی ایک نظر دور جاتے داہم کو دیکھ کے منہ بناتی چل پڑی تھی۔ داہم کا بھی دل نہیں کر رہا تھا شاپنگ کرنے کا، اس لیے وہ بھی ہوٹل آ گیا اور دوستوں کو اس نے بھیج دیا تھا۔ اب وہ اکیلا ہی رہنا چاہتا تھا۔ ابھی اسے بیٹھے تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ سامنے سے خرم اور اس کے ساتھ دانش کو مسکراتے دیکھ کر اسے برا لگا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا اسے برا کیوں لگ رہا ہے، لیکن اسے بہت برا لگ رہا تھا۔ دانش نے بھی، تم بھی نا، کیوں ایسی باتیں کرتے ہو؟ چلو آج اپنی چاکلیٹ فیورٹ فلیور کھائیں گے۔ سب نے چاکلیٹ فلیور منگوایا تو خرم کی ناک پر آئس کریم لگ گئی تھی۔ دانش دیکھ کر ہنسا تھا۔ خرم نے ایک تھپڑ دانش کے کندھے پر مارا، پھر دانش نے ٹشو سے اس کی ناک صاف کی، آئس کریم صاف کی تو خرم مسکرا دی تھی۔ اس کی مسکراہٹ دیکھ کر مہم کو غصہ آیا تھا۔ خرم کی مسکراہٹ دانش کی ہنسی سے زیادہ اسے زہر لگی تھی۔ اس سے مزید نہ دیکھا گیا تو وہ اٹھ کر باہر چلا گیا۔ گھر آ کے وہ سیدھا اپنے کمرے میں چلا گیا، جو اس کا دل چاہ رہا تھا، لیکن وہ سمجھ نہیں چاہتا تھا کہ وہ اس کی ٹیچر تھی تو وہ اسے تنگ کرتا تھا، لیکن پیار نہیں ٹائم پیار نہیں ہے، وہ تو بس ایسے ہی۔ کیا ہے ایسے ہی؟ وہ اپنے آپ کو شیشے کی طرف دیکھ کر خود سے باتیں کر رہا تھا۔ مجھے خرم سے پیار نہیں ہے مجھے پیار۔ اس نے شیشے میں اپنا عکس دیکھا تھا۔ مجھے خرم سے عشق ہونے لگا ہے۔ ہاں، مجھے خرم سے عشق ہونے لگا ہے۔ اس کی باتوں میں ایک وحشت تھی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے سے دانش اور خرم کا ہنستا ہوا چہرہ نہیں جا رہے تھے۔